میں اپنے جو پینلسٹ ہیں ان کا تعارف کروا دوں. آج کا جو مذاکرہ ہے اس کی صدارت جو ہے وہ محترمہ سرورت محی الدین صاحبہ کر رہی ہیں. محترمہ سرورت محی الدین اردو کی اور پنجابی کی شاعرہ ہیں اور بہت سی بچوں کے ادب پر کام کر چکی ہیں. اردو میں بچوں پر بہت سی کتابیں کی چھپ چکی ہیں. ایک والد شاہ کا ترجمہ کر چکی ہیں انگریزی میں. ان کے ساتھ ہمارے مہمان خصوصی جو ہیں وہ جناب اشرف سہیل صاحب ہیں. اشرف سہیل صاحب پنجابی کے اور اردو کے شاعر ہیں. یہ جو کشمیر اور اس کا ٹرائبل ایریاز ہیں اس طرف مہاجرت کر کے ان پہاڑی علاقوں میں رہنا شروع کرتے ہیں تو جو گوجری کی نشت ثانیہ ہے اس کا صحرا کشمیر کے سر جاتا ہے. اس وقت یہ زبان کشمیر، خیبر پختونخوا کے بہت سارے علاقے، افغانستان اور انڈیا کے بہت سارے علاقے، پنجاب کے بہت سارے علاقوں میں جہاں جہاں تک اس کی یعنی کہ اپروچ ہے یا جو وہ ایک سلسلہ تھا وہ مہاجرت کا جہاں تک ان کی رسائی ہوئی ہے تو ان علاقوں میں یہ زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے. اور اردو یا یہاں کی مقامی زبانیں جو دیگر ہیں جس کو ہندوستانی زبان کہتے تھے یہ اسی زبان کا ایک حصہ تھی یا اسی سے وہ زبان پھوٹی یا اسی سے یہ زبان پھوٹی. بہرحال ان کا آپس میں بہت قریبی ایک تعلق ہے. تو پھر وہی سلسلہ ہے. یہ زبانیں جیسے گوجری ہے، پٹواری ہے اور ارد گرد کی اور سی زبانیں ہیں، بہت ساری پہاڑی بھی ان میں شامل ہے. تو یہ زبانیں دراصل ایک ہی شجرے سے تعلق رکھتی ہے، ایک ہی ان کا سلسلہ ہے. یہ پھر بیل چلتی ہوئی سرائکی تک جاتی ہے اور پھر سندھی تک. یہ دراصل لہجوں کے فرق سے آہستہ جو ماہرین لسانیات ہیں کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر سعید ہیں میرے اور احمد حسین مجاہد صاحب کے دوست ہیں، کچھ اور 10-12 کتابیں بھی لکھ چکے ہیں. لیکن یہ سارا ذاتی سطح کا کام ہے. پھر ہزارہ میں شکیل امان مشہور سنگر وہ بھی پہاڑی لکھتے ہیں. مری میں آئے تو وہاں پہ سن 2000 سے لوگوں نے کام شروع کیا، لیکن وہ بھی ذاتی سطح پہ. تو یہ 5 سال پہلے میں نے انجمن فروغ پہاڑی زبان بنائی اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک انجمن کے طور پہ کچھ کام شروع کیا. ایک کتابی سلسلہ نکلتا ہے رن تن کے نام سے. اس میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر، کلیات، مری، کہوٹا، ان سارے لہجوں کو ایک جگہ وجہ سے قائم ہے. پٹواری بیسک ماں ان کی پٹواری زبان ہے. آگے جس طرح جو ہمارا المیہ پٹوار کا یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا شہر میں دارالخلافہ آباد ہوا اور اس کے بعد پٹوار ختم ہوتا چلا گیا. اور میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں اکادمی کو اور ہمارے جو صاحب علم لوگ ہیں جنہوں نے ہماری طرف توجہ دی اور ہمیں احساس محرومی سے نجات دلائی. ہماری پٹواری زبان بالکل ہمارے بچوں کو جو تھوڑے سے چند شہر ہیں گجر خان، کلر، روات، دوسرا تیسرا یہاں. اور میں سمجھتا ہوں کہ مادری زبان کی جو اہمیت ہے وہ بچے کے اوپر بہت اثر انداز کرتی ہوتی ہے. جیسے مائیں نوریاں دیتی ہیں ہمارے کیونکہ ہم مسلمان، ہم سب لوگ تقریباً مسلمان ہیں. ہم پہلے بچے کان میں اذان دیتے ہیں، اس کے بعد اس کی لوری کا پروسیس شروع ہوتا ہے. اب اس لوریوں کو تھامنے کا چکر میں ہی دے رہا ہوں. مجھے بھی ایک تو نئی باتیں ایک کو ہے کہ میں اپنے جو میگزین شائع کرتا ہوں اس کا ایک میں لوگ کہانی نمبر شائع کروں، ایسے لوگ گیت جو ہے نا وہ شائع کروں. ہماری ماؤں کے جو گیت ہیں وہ سنبھالے جا سکتے ہیں. ہماری جو لوگ کہانی ہیں اس تو ہمارا جو اٹینشن اسپین ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہماری سننے کی صلاحیت بڑھ گئی ہے کیونکہ ہم اس طرف زیادہ اٹیچڈ ہو گئے. تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم سب لوگ مل کر بجائے اس کے کہ زبان پہ فوکس کریں، ہم آؤٹ لیٹ پہ فوکس کریں کہ وہ کون سا آؤٹ لیٹ ہے جو بچوں تک ہماری بات زیادہ اچھے اور افیکٹو طریقے سے پہنچا سکتا ہے. یہ میرا کمنٹ ہے. سوال میرا یہ ہے کہ ماں کو کیسے کنونس کیا جائے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ وہ زبان بولیں جو میرے زمانے میں اسکول میں صرف ان لڑکیوں کو ٹیچرز لفٹ کرواتی تھیں جو اردو بولتی تھی. میں راولہ کوٹ سے ہوں، پہاڑی اسپیکنگ ہوں اور ابھی بھی پہاڑی میں لکھتی اور بولتی ہوں. تو میرے اس وقت اس انسانیات کے لیے، اس زبانوں کے لیے، کلچر کے لیے ہمارا جو چیلنج ہے وہ کتنا خوفناک ہو چکا ہے. ہمیں اس کی سنگینی کا اندازہ لگانا چاہیے اور ہم کیسے زبانوں کو بچا سکتے ہیں. بچا بھی سکتے ہیں کہ نہیں بچا سکتے، کیونکہ ہماری جو جنگ ہے وہ دوہری تیری ہے. جیسے کہ آپ دوستوں نے کہا ٹیکنالوجی کی ہے، کلچر کی ہے، سیاست کی ہے، زبان کی ہے.
اور زبان کی جنگ بھی تھرو میڈیا ہے، تھرو سلیبس ہے، تھرو تجارتی زبان کے بھی ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ عربی کا غلبہ ہے، اردو کا غلبہ ہے، انگریزی کا غلبہ ہے، پھر اس کے مختلف لہجے ہیں، پھر اس کے اندر گرامر ہے، اس کے پیچھے ایک ریاستی طاقت ہے۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو قاضی ابیات کو مبارک دینا چاہوں گی کہ انہوں نے بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے، لیکن جیسے کہ یہ سب لوگوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں کہ یہ ایک قدم تو ہے، لیکن زیادہ جو ذمہ داری ہے نا وہ ریاست کی، زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی ہے۔ زبانیں پیار ضرور سکھاتی ہیں، مگر سب سے زیادہ پیار انسانیت سکھاتی ہے۔ انسانیت سے ہم دور ہو رہے ہیں، اور وہ اس وجہ سے دور ہو رہی ہے کیونکہ ہم اپنی جو پرانی روایات ہیں ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ میں لاہور میں پیدا ہوئی ہوں اور میں لاہور میں پڑھی ہوں اور انگریزی اسکول میں پڑھی ہوں۔ میرے گھر میں میرے ماں باپ نے میرے ساتھ پنجابی بولی، ہم سب بہن بھائی پنجابی بولتے ہیں۔ جو سب سے ضروری انسان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کی جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے اس کی سوچ۔